بالی ووڈ کا انوکھا ہیرو آزاد کشمیر کے علاقے بھمبر میں گرفتار کیا جانے والا بھارتی پائلٹ کی رہائی کا اچانک فیصلہ ایک سرپرائز سے کم نہیں تھا۔ صرف پاکستانیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ بھارت کی عوام، میڈیا اور حکومت کے لیے بھی یہ ایک سرپرائز تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھارت کے ساتھ قیام امن کی اپنی کوششوں، بھارت کے منفی رویے اور کشمیر کے حالات کا ذکر کرنے کے بعد اچانک بھارتی پائلٹ ابھی نندن کی رہائی کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے اس اعلان کے بعد قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے اپنی اپنی جماعتوں کی نمائندگی کے طور پر خطاب کیا، مگر دونوں نے ابھی نندن کی رہائی پر لب کشائی سے گریز کر کے عملی طور پر وزیر اعظم کے اس فیصلے کی تائید کی۔ آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی خاموشی سے یہ حقیقت عیاں ہو گئی کہ یہ فیصلہ فرد واحد کا نہیں، ریاست پاکستان کا ہے۔ ابھی نندن کی رہائی کے اعلان سے پہلے امریکہ، سعودی عرب اور کئی دوسرے ملکوں کی طرف سے ٹریک ٹو ڈپلومیسی کا عمل شروع ہو چکا تھا اور بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج جنگ نہ کرنے کا اعلان کر چکی تھی۔ صدر ٹرمپ تو یہ معنی خیز بات کر چکے تھے کہ پاکستان اور بھارت کی کشیدگی کے حوالے سے مثبت خبریں آ رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمنٹ سے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ کل رات ہمیں بھارت کی جانب سے میزائل حملوں کا خدشہ بھی تھا۔ وزیر اعظم کی اس بات سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جنگ محض ایک بٹن دبانے کی دوری پر تھی۔ پاکستان نے بھی بھارت کو مختلف چینلز کے ذریعے بتا دیا تھا کہ ایک میزائل کے جواب میں 3 میزائل داغے جائیں گے، بالکل اسی طرح کہ جیسے محض ایک سرحدی خلاف ورزی کے جواب میں 2 جہاز گرا کر حساب چکا دیا گیا۔ جس رات میزائل حملوں کے خدشے کا عمران خان نے ذکر کیا، اسی رات پاکستان نے ایئرپورٹس کسی بھی فضائی آپریشن کے لیے بند کر دیے تھے۔ پاکستان کے موڈ سے دنیا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بھارت کی کوئی بھی حماقت جنوبی ایشیا کو تباہی و بربادی سے دوچار کر سکتی ہے، اسی لیے دنیا بھی کشیدگی کم کرانے میں سنجیدگی دکھانے لگی تھی۔ پاکستان نے چند گھنٹوں کی کشمکش میں اپنی عسکری قوت اور صلاحیت کی سریع الحرکتی مہارت اور برتری ثابت کر دی تھی، جس میں پہلا نقطہ یہ تھا کہ بھارتی فضائیہ نے کنٹرول لائن عبور کی تو پاکستانی فضائیہ نے انہیں تھوڑی ہی دیر میں جا لیا اور وہ پیلوٹ گرا کر بھاگ نکلے۔ واپس جا کر انہوں نے 350 انسانوں کو ہلاک کرنے کا مضحکہ خیز دعویٰ کیا، مگر اس دعوے کی حمایت میں ایک ثبوت بھی پیش نہ کر سکے۔ دوسرا یہ کہ چند گھنٹوں بعد ہی پاک فضائیہ نے بھارت کے 2 جنگی جہاز مار گرائے اور ایک پائلٹ کو زندہ گرفتار کر لیا۔ پائلٹ کا زخمی چہرہ اور آنکھوں پر بندھی پٹی تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا افسانہ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ سیالکوٹ اور کوٹلی سیکٹروں میں پاک فوج نے بھرپور کارروائیاں کر کے بھارتی فوج کو کئی مورچوں سے پیچھے دھکیل دیا۔ اس طرح پاکستان نے ایک برتر اور بہتر پوزیشن ثابت کرنے کے بعد بھارت کی جانب امن کا ہاتھ بڑھایا۔ انہی میں بھارتی پائلٹ کی رہائی کا فیصلہ بھی تھا۔ پاکستان کی رائے عامہ کے لحاظ سے یہ ایک مشکل اور غیر مقبول فیصلہ تھا۔ جس دن پاکستان کے بہادر سپوتوں نے 2 جہاز مار گرائے اور ایک پائلٹ کو گرفتار کیا تو اس دن پاکستان میں ٹویٹر پر سے نو ٹو وار ٹاپ ٹرینڈ تھا۔ اب وزیر اعظم عمران خان نے بھارتی پائلٹ کو امن کے ایک قدم اور جنگ سے روکنے کی خاطر رہا کرنے کا اعلان کیا تو پاکستانی سوشل میڈیائی صارفین نے عجلت کا فیصلہ قرار دیتے ہوئے اس پر اعتراض کیا، جبکہ بھارت کے میڈیا نے چھوٹے ذہن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس فیصلے کو بین الاقوامی دباؤ کا شاخسانہ قرار دیا۔ حالانکہ ایک اور کیس بھی بھارت کا ایک کرنل کلبھوشن یادیو پاکستان کی قید میں ہے۔ بھارت دھمکیاں لگا کر تھک چکا مگر وہ کلبھوشن کو چھڑا نہیں سکا اور آخری چارہ کار کے طور پر اسے عالمی عدالت میں انصاف کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ کلبھوشن کیس میں عالمی دباؤ اور بھارت کی دھمکی کہاں چلی گئی تھی؟ خود ابھی نندن کیس میں بھارت نے اس کی رہائی کا اعلان ہوتے ہی ایک خصوصی طیارہ بھیجنے کی درخواست کی تھی تاکہ اسیر پائلٹ کو عوام اور میڈیا کی نظروں سے اوجھل رکھ کر لایا جائے، مگر پاکستان نے یہ درخواست مسترد کر دی اور کہا کہ ابھی نندن ایک جنگی قیدی ہے اور اسے واگا بارڈر پر قیدیوں کی حوالگی کے روایتی طریقہ کار کے تحت بھارتی حکام کے حوالے کیا جائے گا۔ ابھی نندن کو فینٹاسٹک چائے تو پلائی جا سکتی ہے مگر بھارت کی خواہش کے مطابق پروٹوکول کے ساتھ واپس نہیں بھیجا جا سکتا۔ ہر کیس کی نوعیت، وقت اور حالات میں فرق ہوتا ہے۔ اس وقت جنگی فضا بنانا نریندر مودی کی مجبوری ہے۔
وہ بھارتی ووٹر کے آگے ٹارزن بن کر آنا چاہتا ہے اور اس کا واحد راستہ پاکستان دشمنی اور جنگی ماحول ہے تاکہ مودی کی کارکردگی کا سوال اٹھانے والے ووٹر سب بھول بھال کر جنگ کی باتوں میں کھوئے رہیں۔ اس فضا کو مضبوط کرنا مودی کے ہاتھ مضبوط کرنے کے مترادف ہے۔ حقیقت میں عمران خان نے بھارتی پائلٹ کو رہا کر کے مودی کے ہاتھ سے ایک کارڈ چھین لیا ہے۔ اس کے باوجود بھارتی رائے عامہ اور میڈیا سے کسی خیر کی توقع نہیں۔ وہ ابھی نندن کو جھانسی کی رانی بنا کر پیش کر سکتے ہیں، اپنا جہاز گروا کر جھاڑیوں میں چھپنے اور عوام کے تھپڑ اور گھونسے کھانے والا اور بستی کے چند خدا ترس لوگوں کے ہاتھوں خیرات میں ملنے والی زندگی کا حامل اگر ہیرو ہے تو بھارتیوں کو یہ اور اس جیسے تمام ہیرو مبارک ہوں۔